السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، تو آیت نمبر 196 چل رہا ہے، یعنی کہ 196 جو آیت ہے وہ تقریباً 8 لائنز کا ہے۔ تو ہم لوگوں نے 4 لائنز کو پہلے کر لیا ہے، جو باقی کے 4 لائنز بچ گئے تھے وہ انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں ہم اور آپ کریں گے۔ تو ہم لوگوں نے او نسک تک کر لیا تھا، تو یہاں سے آج ہم شروع کریں گے فَإِذَا۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور واقعی سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ کسی بھی ویڈیو سے اگر کچھ بھی آپ سیکھتے ہیں تو اس کو ضرور شیئر کیا کرے صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں، یہاں پر کیا ہے؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فَإِ بالکل جلد پڑھنا ہے۔ بتایا تھا زبر زیر پیش ہو دھیان میں لے آنا ہے کہ جلدی کرنا ہے، یہاں پر اپنی آواز کو لمبا نہیں کرنا۔ تو فَإِ فَإِ فَإِ، اس کے بعد رال الف مد زبر ذا۔ بعض اوقات لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ مد کا ہجے کیسے کرے، تو بہت ہی آسان طریقہ ہے، جیسے ابھی میں نے کیا، رال الف مد زبر ذا، فَإِذَا۔ اب یہاں پر رال ہے تو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، رال اور حرف سا یہ نرمی والا حرف ہے، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں بغیر سیٹی کے۔ اس میں سیٹی والی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے ورنہ حرف چینج ہو جائے گا۔ تو فَإِذَا فَإِذَا ذَا ذَا، سمجھ آ رہی؟ آگے آمِنْتُمْ، حمزہ زبر آ، میم نون زیر میم، چونکہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حرف تا ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، اس کے بعد تا کو میم سے ملائیں گے۔ آمِنْتُمْ، آمین، یہ جو ہو رہا ہے نا میم، یہ ناک سے گویا کہ آواز معلوم ہو رہی ہے، یہ کہلاتی ہے اخفا کرنا۔ اخفا کے معنی ہے چھپانا۔ اخفا جو ہے وہ خف سے بنا، بولتے ہیں نا خفیہ انداز، خفیہ طریقہ، تو اسی سے بنا ہے اخفا۔ تو اخفا کے معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپاتے ہیں جو کہلاتی ہے اخفا کرنا۔ تو ہم یہاں پر پڑھیں گے آمین تم، اب جب دونوں لفظ کو ملائیں گے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، سمجھ آگی یہ لفظ؟ آگے آ جائے دوسری لائن میں، تو یہاں پر فا زبر فا، میم نون زبر ماؤں، پھر اخفا کریں گے کیونکہ یہاں بھی نون ساکن کے بعد تا ہے، تو یہاں پر کہیں گے فَمَن تَمَتَّعَ، تا زبر تا، میم تا زبر مت، تا زبر تا، فَمَن تَمَتَّعَ، عین زبر ع، تو یہاں پر ہم نے اخفا کیا، اس کے بعد تَمَتَّعَ، عین کو بھی واضح کرنا ہے، تَمَتَّعَ، ع ع ع ع، اس کے بعد بالعمرتی، بالام زیر بل، عین میم پیش عم 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 عم، اوم نہیں بولنا۔ اگر کوئی کہتا ہے بالعمرتی، کیا کہتا ہے؟ عمرتی،
تو گویا کہ اس نے عین کو نہیں ادا کیا بلکہ عین کی جگہ پر حمزہ کو ادا کیا۔ تو عین اور حمزہ میں بہت فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں حمزہ یا الف، کیا کہتے ہیں؟ الف، اور یہ کیا ہے؟ عین۔ یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ عمرتی، 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 را زبر را، تا زیر تی، را کو موٹا رکھتے ہوئے کیونکہ اس کے اوپر کیا آ گیا؟ فتحہ سائن آ گیا، یعنی کہ زبر آ گیا۔ فتحہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو کہتے ہیں۔ عربی میں فتحہ، اردو میں زبر۔ تو یہاں تک جب پڑھیں گے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، آگے إِلَى الْحَجِّ، حمزہ زیر ای، لام لام زبر لل، إِلَل، حا جیم زبر حج، جیم زیر جی، إِلَى الْحَجِّ۔ اب یہاں پر حا ہے نا، کیا ہے؟ حا۔ اب اگر کوئی پڑھے یہاں پر إِلَى الْحَجِّ، کیا پڑھے؟ حجی، تو کیا غلطی ہوئی؟ یہ حا جو ہے وہ اس ہا سے چینج ہو گیا۔ سمجھ آ رہی حرف کیسے چینج ہوتا ہے؟ تو حرفوں کو نکالنے کے لیے، صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے حرفوں کا مخرج جاننا ہوگا کہ اس حرف کا مخرج کیا ہے۔ مخرج کے معنی کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ، یعنی کہ وہ حرف منہ کے کس حصے سے نکلتا ہے، جس حصے سے بھی نکلتا ہے وہ اس حرف کا مخرج کہلائے گا۔ تو ہا کو نکالیں گے اس کے نکلنے کی جگہ سے، حجی، 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 حجی۔ آگے فمس تیسر، فا زبر فا، میم سین زبر مس، تا یا زبر تی، یا زبر سین زبر سا، را زبر را۔ اب یہاں پر یا ساکین، اس سے پہلے زبر، کون سا قاعدہ بنا؟ آپ نے بتانا ہے۔ آج کا یہ سوال رہے گا کہ یا ساکن سے پہلے زبر آنے سے کون سا قاعدہ بنتا ہے؟ فَمَسْتَيْسَرَ، را کو پھر موٹا رکھیں گے، سَرَ مِنَ الْحَدِي، مِنَ الْحَدِي، مِنَ الْحَدِي۔ دال میں قلقلہ بھی اور یا بھی ادا ہوگا، کیونکہ جب ہم یا پر اسٹاپ کریں گے تو کیا کریں گے؟ یا کا زیر ہٹائیں گے اور یہاں پر ہم جزم یعنی کہ سکون لگائیں گے۔ تو جب سکون لگائیں گے تو یا بھی پڑھی جائے گی اور دال میں قلقلہ بھی کرنا ہے۔ بعض اوقات لوگ جب ایسا لفظ دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہدی کر کے اسٹاپ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر میں کلیئر کر دوں کہ ہدی کب ہوگا؟ جب دال کے نیچے زیر ہوگا، ہا زبر ہا، دال یا زیر دی، رکتے ہوئے ہم ہدی پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر تو دال کے اوپر سکون ہے، زیر تو نہیں ہے، پھر دی ہم کیوں پڑھیں گے؟ تو دی جو لوگ پڑھتے ہیں وہ غلط پڑھتے ہیں، دی نہیں پڑھنا، ہادی، 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 ٹھیک ہے؟ یا کو صرف ظاہر کریں گے۔ آگے فَمَن لَم، فا زبر فا، میم لام زبر مل، فمل، لام میم زبر لم، فمن لم۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا ہے؟ نون ساکین ہے، اور نون ساکین کے بعد کون سا حرف ہے؟ لام ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے۔ اب ادغام کون سا بھائی؟ تو ادغام تام۔ ادغام کتنے حروف میں ہوتا ہے؟ 6 حرف میں، جس کا مجموعہ ہے یرملون۔ کیا مجموعہ ہے؟ یرملون۔ تو یہ 6 حروف میں ادغام ہوتا ہے، لیکن یہ ادغام بھی آگے چل کر بٹ گیا، 2 قسمیں ہو گئی، ادغام تام اور ادغام ناقص۔ تو اوپر جو 6 حرف ہم لوگوں نے پڑھا یرملون کا، اس میں سے لام اور را چلا گیا ادغام تام میں، اور یومن یا واو میم نون یہ 4 حروف چلے گئے ادغام ناقص میں۔ تو ان 4 حرفوں میں ادغام ناقص کریں گے
اور یہ جو دو حرف ہے لام اور را، اس میں ہم ادغام تام کریں گے۔ ادغام تام بغیر غننے کیا ہوتا ہے؟ ادغام ناقص اور غننے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم ادغام تام کر رہے ہیں تو غنہ نہیں کریں گے، غننے کے بغیر کریں گے، یعنی کہ صرف اور صرف ملائیں گے۔ تو جب ملائیں گے فَمَن لَّم، کیا پڑھیں گے؟ فَمَن لَّم۔ اب اگر کوئی پڑھ دے فَمَن لَّم، کیا پڑھے؟ فَمَن لَّم، تو اس نے غلط کیا نا؟ کیا غلطی کی؟ کہ غنہ کر رہا ہے، جبکہ کیا بتایا گیا کہ ادغام تام جو دو حرف میں ہوتا ہے لام اور را میں، اس میں غنہ نہیں کرنا، بغیر غننے کے پڑھنا ہے، یعنی کہ وہاں پر رکاوٹ نہیں کریں گے۔ تو ہم کیا پڑھیں گے؟ فَمَن لَّم، کیا پڑھیں گے؟ فَمَن لَّم۔ آگے یجد، یا زبر یا، جیم دال زیر جد، یجد، 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 دال میں قلقلہ کر رہے، یجد۔ آگے اچھا، یہاں پر قلقلہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ لوٹتی ہوئی آواز معلوم ہو رہی ہے۔ فور ایگزامپل، اگر کوئی پڑھے یجد، کیا پڑھے؟ یجد، تو اس نے کیا غلطی کی کہ قلقلہ نہیں ہوا، جزم کو تو ادا کیا۔ جزم کا جو رول ہے کہ پیچھے والے حرف سے وہ مل کر پڑھا جاتا ہے، وہ تو ادا کیا، لیکن کیا چھوڑا؟ قلقلہ چھوڑ دیا۔ تو قلقلہ کیسے کریں گے؟ یجد، 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 د د د، یہ جو ساؤنڈ ہے نا، یہ ہے قلقلہ والا ساؤنڈ۔ آگے چلیں، فَصِيَامُ، فا زبر فا، صاد زیر سی، فاسی، یا الف زبر یا، فَصِيَا، میم پیش مو، فَصِيَامُ۔ آگے یا میں ہم یا مدہ، الف مدہ کر رہے ہیں، صوت کو موٹا رکھنا ہے۔ آگے چلیں گے، ثلاثتی، سا زبر سا، لام کھڑا زبر لا، سلا، سا زبر سا، ثلاثہ، تا زیر تی، ثلاثتی۔ اب یہاں پر کوئی پڑھے ثلاثتی، کیا پڑھے؟ ثلاثتی، یعنی کہ سیٹی والی آواز ظاہر کرے۔ تو حرف تا سے سین میں چینج ہو گیا، بدل گیا، تو سیٹی والی آواز سا میں اور دال میں نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ ثلاثتی، ثلاثتی۔ آگے ایامن، حمزہ یا زبر ای، یا الف زبر یا، ایا۔ اب یہاں پر چونکہ یا کے اوپر شد ہے تو ایک قسم کی سختی بنے گی، ایا۔ آگے میم دو زیر من، دو زیر کی تنوین، اس کے بعد حرف فا آ گیا، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، ایامن، ایامن۔ اس کے بعد فی الحج، فا لام زیر فل، ہا جیم زبر حج، جیم زیر جی، فی الحج، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہم لوگوں نے یہاں پر ادا کیا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یا میں سختی کی، میم کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد حرف فا آ رہا ہے، تو ہم نے یہاں پر کیا کیا؟ اخفا کیا، کیونکہ اخفا کے جو 15 حروف ہے اس میں سے کوئی بھی حرف اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو آپ کو اخفا کرنا ہے، یعنی کہ نون کی آواز ناک میں چھپانی ہے۔ تو یہاں پر ہم وہی کریں گے، ایامن فی الحج۔ آگے وسبعۃ، اب یہاں پر دیکھیں، واو زبر وا، سین با زبر سب، کیا پڑھیں گے؟ سب۔ کیوں؟ کیونکہ با کے اوپر سکون آ رہا، اور با حروف قلقلہ میں سے ایک ہے، تو آواز ٹکرائے گی، وسبعۃ۔ اس کے بعد عین زبر ع، وسبع، تا دو زیر تین،
اب دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا، تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے، یعنی کہ نون کی آواز ظاہر کرتے ہوئے نکل جائیں گے، رکنا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اب ہم یہاں پر جب پڑھیں گے وَسَبْعَةٍ إِذَا، وَسَبْعَةٍ إِذَا، تِن إِذَا، تِن إِذَا، اب یہاں پر کوئی اگر بولے وَسَبْعَةٍ إِذَا تو غلط ہو جائے گا۔ کیا غلطی ہوئی؟ کہ اظہار کے بدلے انہوں نے اخفا کر دیا ہے نا، تو اخفا نہیں کرنا، نہ ہی غنہ کرنا ہے، یہاں پر اظہار ہوگا۔ اس کے بعد اذا، الف مدہ کر رہے، ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ آگے رجعتم، را زبر را، جیم عین زبر جا، کیا پڑھیں گے؟ جا، 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 رجعتم، 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 عین اچھے سے ادا کریں گے، را کو موٹا رکھیں گے۔ آگے نیچے والی لائن میں آ جائیں، تل کا، تا لام زیر، تل، کاف زبر کا، تل کا، اس کے بعد بالکل آسان ہے، آگے عشرتم، عین زبر ع، شین زبر شا، را زبر را، تو تینوں کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اور تینوں کو واضح کرنا ہے۔ بعض اوقات لوگ ایسا پڑھتے ہیں گویا کہ معلوم ہوتا ہے عشرتن پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے؟ عشرتن، یعنی کہ شین کے اوپر انہوں نے کیا لگا دیا؟ سکون لگا دیا، تو شین کا جو زبر ہے وہ بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ عشرتن، کیا پڑھیں گے؟ عشرتن، عشرتن، عشر، را کو موٹا، تن، اس کے بعد تا کے اوپر دو پیش کی تنوین، اس کے بعد کاف آ گیا، تو یہاں پر پھر ہم اخفا کریں گے۔ تلک عشرۃ کاملۃ، کاف الف زبر کا، الف مدہ، می لتن، اب چونکہ یہاں پر طا ہے، علامت بنی ہوئی ہے، تو ہم یہاں پر اسٹاپ کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں۔ تو رکنے کی صورت کیا ہوگی؟ یہاں پر دیکھیے لاسٹ والا جو حرف ہے وہ ہے گول تا، کیا ہے؟ صرف تا نہیں بولنا، گول تا، گول تا ہے، اس پر وقف کیسے کریں گے؟ کیا طریقہ بتایا تھا کہ گول تا پر جب بھی وقف ہوتا ہے تو اس کو بدل دیا جاتا ہے، کس سے؟ ہائے ساکینہ سے، یعنی کہ یہ جو یہاں پر جو وقف ہوگا وہ وقف بالابدال کہلاتا ہے۔ تو وقف کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، قلقلہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو وہ ان فیوچر جب ہم آگے پہنچیں گے، یعنی کہ ایڈوانس لیول میں جب ہم پہنچیں گے، تجوید کی کتابیں جو پڑھیں گے تو اس میں پڑھیں گے وقف کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہے، قلقلہ کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہے، ادغام کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہے، اور بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر بہرحال یہاں پر ہم بدل دیں گے ہائے ساکینہ سے۔ اب جب ہائے ساکینہ بن گیا تو اب جب اسٹاپ کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ کاملہ، لہ، ہا ظاہر ہوگی، کاملہ پورا، تلک عشرۃ کاملہ، تلک عشرۃ کاملہ۔ آگے یہ سمجھ آگی، آگے چلیں، ذالک، ذالک، ذا کو کھینچ رہے کیونکہ کھڑا زبر ہے، لی کا جلد ادا کریں گے، لمن لم، لام زیر لی، میم لام زبر مل، لام میم زبر لم، یہاں پر نون ساکن، نون ساکن کے بعد پھر لام ہے، ادغام تام یعنی کہ بغیر غننے کے ادغام کریں گے، ملائیں گے۔ ادغام کے کا معنی ہے ملانا، بغیر غننے کے یعنی کہ سمپل ملا دیں گے، لمن لم، لمن لم یکن، یکن، یا زبر یا، کاف نون پیش کن، یکن، اس کے بعد نون ساکن کے بعد حمزہ، اظہار کریں گے، رکنا نہیں ہے، پڑھ کر نکل جانا ہے۔ یکن اہلہ، 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 ہوں میں کھینچ رہے کیونکہ الٹا پیش ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ، اہلہ، ذالک لمن لم یکن اہلہ۔ آگے حاضری، ہا الف زبر ہا،
ضاد زیر زی، را لام زیر رل، حاضرل، را کو باریک رکھیں گے، رل، حاضرل، رل رل، حاضرل۔ اس کے بعد مسجدل، مسجدل، جدل، حرامی، حرامی، ہا کو نکال رہے، را کو موٹا رکھتے ہوئے الف مدہ کریں گے، میم کے اوپر سٹاپ تو حرام، پورا جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو کیسا پڑھیں گے، ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد الحرام۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ کوئی کنفیوژن ہو بالکل پوچھ لیں کومنٹ کے ذریعے۔ آگے چلتے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، واو تا زبر وت، تا زبر تا، وَاتَّ، قاف لام پیش قل، وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اب یہاں پر دیکھیں لفظ اللہ، اس سے پہلے کیا ہے، پیش ہے، تو ظاہری بات ہے لفظ اللہ کو کیا کریں گے، موٹا کریں گے، یعنی کہ لفظ اللہ کا لام کو موٹا کریں گے، پورا اللہ ہو ایسا نہیں، صرف لفظ اللہ کا لام موٹا ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہا باریک رہے گی، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، وَاعْلَمُوا، دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا وَاعْلَمُوا، یہ بھی بہت جگہ آپ کو دکھائی دے گا قرآن پاک میں، تو اس کی ادائیگی سیکھیں۔ واو عین زبر وا، کیا پڑھنا ہے، وا وا وا، لمو، لمو، لام زبر لام، میم وا پیش مو، لمو، تو عین کیسے ظاہر ہوگی، وَاعْلَمُوا، 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 منہ کو بھی کھینچ رہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر مد آ گیا، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ مد منفصل ہو گیا۔ آگے ان اللہ، ان اللہ، اب نون مشدد کا غنہ کر رہے ہیں، ان اللہ، لفظ اللہ کا لام موٹا کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے۔ آگے شدید العقاب، شین زبر شا، دال یا زیر دی، شدید دال لام پیش دل، شدید، پریشر ڈال رہے نا، کیوں ڈال رہے پریشر؟ کیونکہ ہم یہاں پر یا مدہ کر رہے ہیں، اس لیے اسٹریچنگ کے لیے، کھینچنے کے لیے ہم پریشر ڈال رہے، شدید العقاب، عقاب، عین زیر عی، قاف الف زبر قا، عقاب، عین بھی نکالنا اور قاف بھی نکالنا، قاب، اور با میں قلقلہ بھی کرنا اسٹاپ کرتے ہوئے۔ تو یہ پوری لائن کیسے ہوگی، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، عقاب، اور بتایا ہے میں نے جب بھی الف موٹے حرف کے ساتھ آئے گا الف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ تو شکر الحمدللہ آیت نمبر 196 مکمل ہوتا ہے، تو اس کی خوب مشق کریں اور قاعدہ کو نوٹ کر لے، جو قاعدہ بتا رہی ہوں تو اس طریقے سے یہاں پر جیسے کہ ہے نا، یہاں پر مد ہے تو ایسے لائن مارے، لائن مار کے نیچے لکھ لے کہ مد منفصل کا قاعدہ 3 سے 4 الف کھینچیں گے، تو ایسے انڈر لائن کر کے لکھ لیں۔ اچھا، اب یہاں پر جیسے نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا تو یہاں پر انڈر لائن کریں اور لکھیں اخفا کا قاعدہ، یا اخفا خلی لکھ لیں تو اس سے بھی سمجھ آ جائے گی۔ پھر یہ وقت میں اس کی خوب مشق کریں، ایک ایک ورڈ لے لیں، ایک ایک ورڈ، جیسے کہ یہاں پر آمیوں تم، یہ ایک ورڈ ہے نا، یعنی کہ ایک لفظ ہے نا، اس کو لے لیں۔ اب اس میں دیکھیں کون کون سا قاعدہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر کا قاعدہ آ رہا ہے، یعنی کہ اس کو جلد پڑھنا ہے، اس طریقے سے فگر آؤٹ کریں۔ فری وقت میں میم کو نون سے ہم ملا رہے ہیں تو جزم کا قاعدہ ہے من، ملا دیں گے، لیکن یہاں پر جزم کے بعد نون ساکن بن گیا، نون ساکن بن گیا تو تا آ رہا اس کے بعد، تو یہاں پر اخفا ہوگا، تو اب اخفا کریں گے آمین، آمین، ایسے خوب پریکٹس کریں گے۔ اس کے بعد
چلیں گے آگے تو تا کے پر پیش ہے لیکن آگے آنے والا حرف میم ہے، یعنی کہ تا میم سے ملے گا، تو تا میم پیش تم۔ اب پورا لفظ سمجھ آ گیا تو آمین تم، اس کو 5 ٹائمز پریکٹس کریں۔ اس کے بعد آگے چلے، یہاں پر دیکھیں کون کون سا قاعدہ ہے، تو اس طریقے سے فگر آؤٹ کریں اور کاپی پر لکھیں، پریکٹس کریں۔ تو اس طریقے سے کرنے سے آپ کو بہت جلدی آپ سیکھیں گے اور اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیں کوئی بھی چیز انسان سیکھتا ہے نا، تو آپ کتنی چیزیں سیکھ رہے ہیں نا یہ معنی نہیں رکھتا، آپ جو چیزیں آپ نے سیکھی ہے اس پر وقت کتنا دے رہے، اس کی مشق کتنا کر رہے، وہ معنی رکھتا ہے۔ جیسے ہم نے قرآن سیکھا، اب اس پر اگر مشق نہیں کریں گے، پڑھیں گے نہیں تو وہ ہم بھول جائیں گے، اور جتنا پڑھیں گے وہ اور اچھا ہوتا جائے گا، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ سیکھتے جائیں گے۔ تو پریکٹس بہت ضروری ہے، مشق بہت ضروری ہے، کسی بھی چیز کو سیکھنے کے بعد اس پر مشق بہت ضروری ہے، ورنہ آپ وہ بھول جائیں گے۔ تو اس بات کو خیال میں رکھیں، جتنا مشق کریں گے اتنا اچھا بنے گا۔ تو خوب مشق کریں اور ڈیلی روٹین میں لائیں، ڈیلی نماز پڑھیں، نماز تو خیر فرض ہے، نماز پڑھنا ہے، کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا، اور قرآن کی بھی پابندی کریں۔ بعض اوقات لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے ڈیلی، تو ایسا نہیں کرے، قرآن کو ڈیلی معمول میں لائے، 1 صفحہ 2 صفحہ جتنا بھی وقت ملتا ہے، کم سے کم آدھا گھنٹہ تو قرآن کے لیے آپ نکال ہی سکتے ہیں پورے دن بھر میں۔ تو جو فضول چیزیں کرتے ہیں نا، جیسے کہ ٹی وی دیکھنا اور ایسے ہی بیٹھ کے گوسپ کرنا، باتیں کر رہے ہیں، 3-4 بہنیں بیٹھ گئے ہیں اور امی کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں ادھر ادھر کی، تو ان سب چیزوں سے نا وقت نکالے۔ اور آج کل تو لوگ موبائل میں اتنے زیادہ بیزی ہے کہ اپنوں کے ساتھ تو وقت نہیں گزرتا، اس سے زیادہ آپ موبائل میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اور کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بالکل فضول واہیات چیز، لایانی چیزیں جس سے کوئی فائدہ نہیں، نہ آپ کو دنیا میں اس سے کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت میں ملے گا کوئی فائدہ، اور اس کا حساب بھی آپ کو دینا۔ تو وہ ساری چیزوں سے اپنے وقت کو بچائیں اور قرآن میں لگائیں، اچھی چیزوں میں لگائیں، ہے نا۔ صحابہ صحابیات کے جو حالات زندگی گزرے ہیں ان کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، اور نماز سیکھیں، نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے مستحبات ہیں، یہ ساری کتنی سنتیں ہیں، یہ ساری چیزیں سیکھیں۔ بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں آتی تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں وقت دینے کی ضرورت ہے۔ تو بس اینڈ میں بس ایک ہی نصیحت ہے، اپنے وقت کو اچھے کاموں میں لگائیں۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو سے کچھ بھی سیکھیں، کوئی بھی ویڈیو، چاہے وہ شارٹس ویڈیو ہو چاہے وہ لانگ ویڈیو ہو، کچھ بھی میری ویڈیو سے سیکھے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرے، اور نیت کر لے صدقہ جاریہ کی، تاکہ جو لوگ بھی اس سے کچھ بھی سیکھے ان سب کا اجر آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔